بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کون ہے؟ اور کہاں کہاں اسم اعظم کو پکارا گیا؟ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے المعارف، اس میں سے میں بیان کروں گی اسم اعظم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کتاب کوکب دری صفحہ نمبر 49 حدیث رسول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس اسم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت و ہیبت سے آسمان کانپنے لگیں، زمین شک ہو جائے، بادل ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہوائیں چل نکلیں، سمندر خشک ہو جائیں، موجیں مضطرب ہوں، دل کانپنے لگیں، قدم ڈگمگا جائیں، کان بہرے ہو جائیں، آنکھیں پتھرا جائیں، آوازیں پست ہو جائیں، گردنیں جھک جائیں، روحیں قبروں سے اٹھ کھڑی ہوں، فرشتے سجدے میں گر پڑیں اور تسبیح کرنے لگیں، ان کے جوڑ بند کانپنے لگیں، عرش اعظم متزلزل ہو جائے اور تمام خلائق سر اطاعت جھکا دیں، اور تیرے اس اسم سے سوال کرتا ہوں کہ جب اسے جنت پر رکھا گیا تو وہ سج گئی، دوزخ پر رکھا گیا تو وہ بھڑک گئی، آسمانوں پر رکھا گیا تو وہ مستقل ہو گئے، ستاروں پر رکھا تو وہ مزین ہو گئے، آفتاب پر رکھا تو وہ چمک اٹھے، چاند نورانی ہو گیا، زمین نے قرار پکڑا، اور تیرے اس اسم سے جس سے تو نے اپنے نفس کو موسوم کیا اور جس سے فرش قدرت پر مستولی ہوا اور کرسی علم پر متمکن ہوا ہے، اور جس سے فرشتوں، زمین، آسمان، جنت و نار سب کچھ خلق کیا گیا، فقط ایک اسم کے ذریعے سے۔ اسم اعظم کا ذکر کر رہے ہیں رسول خدا۔ پہلے ہم اللہ کے اسم اعظم کی مدرجہ بالا خصوصیات کی روشنی میں اسے تلاش کرتے ہیں، لیکن چونکہ دعائے رسول کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ فرشتے سجدے میں گر پڑیں اور تسبیح کرنے لگیں، تو اس حوالے سے بھی ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ کتاب ہے نہج الاسرار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ قرار پایا، اور آسمانوں پر لکھا ہوا ہے جس سے وہ قائم ہو گیا، اور زمین پر لکھا گیا تو اس نے قرار پکڑا، اور پہاڑوں پر لکھا گیا تو وہ بلند ہوئے، اور ہوا پر لکھا گیا تو وہ اڑنے لگی، اور برق پر لکھا گیا تو وہ چمکی، اور بارش کے قطروں پر لکھا گیا تو وہ جاری ہو گئے، نور پر لکھا گیا تو وہ روشن ہوا، بادلوں پر لکھا گیا تو وہ برسنے لگے، اور رات پر لکھا گیا تو اس سے خشوع و خضوع کی صدا بلند ہوئی، رات پر لکھا گیا تو وہ تاریک ہو گئی، اور دن پر لکھا گیا تو وہ چمک اٹھا اور تبسم کیا۔ بلا شک و شبہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اسم اعظم کوئی اور نہیں، ہمارے مولا امیر المومنین کا نام ہے۔ اور اب ہم رسول کے مذکورہ جملے کی طرف توجہ دیتے ہیں اور چند شواہد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کتاب ہے مدینۃ المعاجز، جلد نمبر 1۔ مولا صادق نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ پہلے آسمان پر اللہ نے نور کا ایک محمل اتارا جس میں 40 قسم کے وہ نور تھے جو اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے سبحان قدوس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نور ہمارے رب سے کتنا مشابہ ہے۔ فرشتوں کے یہ جملے تھے کہ یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا مشابہ ہے۔ دوسرے آسمان اور باقی آسمانوں پر بھی یہی ہوا کہ اس نور کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر گئے اور سبحان قدوس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ یہ نور ہمارے نب کے نور سے کتنا مشابہ ہے۔
یہ روایت فروع کافی اور من لا یحضر الفقی میں بھی منقول ہے۔ یہاں فرشتوں کے اس جملے پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے، جس میں انہوں نے کہا یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا مشابہ ہے، کیونکہ فرشتے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے تشبیہ جائز نہیں ہے، پس رب سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ کتاب مدینۃ المعاجز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 پر یہاں پر ابلیس کا بیان کوٹ ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے کہ ہمارے پاس سے ایک نور کا گزر ہوا۔ اس نور کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے سبوح القدوس کی تسبیح پڑھنا شروع کی اور حیرت سے پوچھا، خدایا یہ نور کسی ملک مقرب کا تھا یا نبی مرسل کا تھا؟ اس وقت ندا آئی، یہ نور نہ تو کسی ملک مقرب کا تھا اور نہ ہی کسی نبی مرسل کا تھا، یہ نور علی ابن ابی طالب کی طینت کا تھا۔ جب اس طینت کے نور کا یہ عالم ہے تو اگر علی اپنی حقیقت نورانیہ کے ساتھ آ جائیں تو فرشتے کیا کریں گے؟ اور جب اللہ کے معصوم فرشتوں کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے کمزور لوگ کیا کریں گے؟ سورہ قیامت میں صاف لکھا ہے کہ تمام مومنین سجدے میں گر پڑیں گے جب وہ نور ایلیا کو دیکھیں گے۔ اب بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوا، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں واضح طور پر نام لے کر بتاؤں کہ وہ اسم اعظم کون ہے؟ کون ہے وہ کہ جسے فرشتوں نے رب کہا؟ کون ہے وہ کہ جس کے نور کو دیکھتے ہی فرشتے سجدے میں گر گئے اور سبوح القدوس کی تسبیح کرنا شروع کر دی؟ مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 179 پر ایک عبارت کوٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گی۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تیرے اسم یا علی کے واسطے سے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ اسم اعظم کون ہے اور اسم اعظم کی کیا حقیقت ہے۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیں، سدا مولا علی کی ولایت پر قائم و دائم رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔